ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی آج صبح غزہ میں پھر بمباری، مزید 17 فلسطینی شہید۔ عالمی برادری غزہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے ایک بار پھر ظالم اسرائیل کے خلاف عالمی مداخلت کا کیا مطالبہ۔ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ویزے کا حصول اب غیر ملکی طالب علموں کے لیے مزید مشکل۔ اسرائیل یا امریکہ کے خلاف سوشل میڈیا پر لکھنے والوں کو نہیں دیا جائے گا ویزا۔ قابض اسرائیلی فوج نے لبنان میں حملہ کیا۔ اسلامی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سرکردہ رہنما علی حسن بدیر کو شہید کر دیا۔ ایران نے ٹرمپ کے بیانات کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکی صدر کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات کے خلاف سلامتی کونسل میں درج کروائی شکایت۔ یہ تھی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ اسرائیلی فوج کی آج صبح غزہ میں بمباری سے 17 فلسطینی شہید ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی فوج نے چہارشنبے کی صبح غزہ پر تازہ حملے کیے، جس میں کی جانے والی بمباری کے نتیجے میں 17 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج جنوبی رفح سمیت غزہ میں اپنی زمینی کارروائیوں کو بڑھا رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی غزہ کی وزارت صحت نے 24 گھنٹوں میں 41 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا تھا کہ غزہ میں 18 مارچ سے دوبارہ شروع ہونے والے اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 50,400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے ایک بار پھر غزہ پٹی میں اندھوناک صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حماس نے عالمی برادری کی توجہ غزہ میں جاری خوفناک بحران کی طرف مبذول کراتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ کی پٹی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ پیش ہے تفصیلات۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے ایک بار پھر غزہ پٹی میں اندھوناک صورتحال اور اسرائیلی فاشسٹ ریاست کے جنگی جرائم پر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ حماس نے عالمی برادری کی توجہ غزہ میں جاری خوفناک بحران کی جانب مبذول کروائی اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ غزہ پٹی کے حوالے سے عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ حماس کی جانب سے جاری کردہ ایک پریس بیان میں کہا گیا کہ غزہ کے 20 لاکھ لوگ اس وقت بھوک اور قحط سے دوچار ہیں۔ عالمی برادری کے پاس مزید انتظار کا وقت نہیں ہے، اسے فوری اور ٹھوس فیصلہ کرتے ہوئے اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہیے۔ حماس نے بیان میں بھی کہا کہ غاصب صہیونی ریاست نے غزہ پٹی میں 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کے خلاف ایک منظم بھوک مسلط کرنے اور بھوک اور پیاس کو جنگی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرنے کی پالیسی پر عمل آوری جاری رکھی ہوئی ہے۔ 2 مارچ سے دشمن نے گزرگاہوں کو بند کر کے غزہ کا پانی، خوراک، ادویات اور طبی سامان بھی بند کر دیا ہے۔ حماس قائد نے کہا کہ غزہ کی کراسنگ کی مکمل بندش ایک صریح جنگی جرم ہے جس کا ارتکاب دنیا کی آنکھوں کے سامنے اور اس کی مشکوک خاموشی کے سامنے کیا گیا ہے۔ حماس نے بھی کہا کہ فلسطینی عوام کی زندگیوں، وقار اور استقامت کو نشانہ بنانے والی وحشیانہ جنگ میں بھوک ایک براہ راست ہتھیار بن گئی ہے۔ غزہ پٹی میں آٹا ختم ہونے کے بعد بیکریوں نے آپریشن کو مکمل طور پر روک دینے کا اعلان کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ غزہ پٹی مؤثر طریقے سے قحط میں داخل ہو چکی ہے، جو جدید تاریخ کی بدترین انسانی آفتوں میں سے ایک ہے۔ ایک ایسا جرم جو نسل کشی کے خطرناک اضافے کی نمائندگی کرتا ہے، جو بغیر کسی روک ٹوک یا جواب دہی کے ظالم اسرائیلی ریاست کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری کی خاموشی صرف قابض اسرائیلی دشمن کو قتل، فاقہ کشی اور محاصرے کی اپنی پالیسیوں کو جاری رکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ حماس نے اس قابض دشمن کو جرم اور تباہ کن انسانی نتائج کے لیے بھی مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہرایا، جو ہر گھنٹہ بڑھ رہا ہے۔ حماس نے عالمی برادری اور اس کے اداروں کو اپنی انسانی اور قانونی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکامی کے لیے مورد الزام ٹھہرایا۔ وہیں اس نے عرب اور اسلامی دنیا سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بہتر انداز میں سنبھالیں اور غزہ کو قحط اور تباہی سے بچانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کریں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ صدر امریکی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے مصری ہم منصب عبدالفتاح السیسی کے ساتھ فون کال کے دوران غزہ میں پیش رفت اور اسرائیل کی تباہ کن جنگ کو ختم کرنے کے ممکنہ حل پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ صدر سیسی کے ساتھ فون کال بہت اچھی رہی۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے بہت سے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جن میں حوثی گروپ یمنی مزاحمت کار تنظیم کے خلاف شروع کیے گئے بڑے فوجی حملے جو بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے ذمہ دار ہے اس پر بھی بات کی گئی۔ امریکی صدر نے غزہ میں پیش رفت اور ممکنہ حل پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے السیسی کے ساتھ فون پر ہونے والی گفتگو کو بہت مثبت قرار دیا۔ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ویزے کا حصول اب غیر ملکی طالب علموں کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسٹوڈنٹ اور دیگر اقسام کے ویزوں کے لیے درخواست دینے والوں کی زیادہ سخت چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکہ یا اسرائیل کے خلاف مواد سوشل میڈیا پر مل جائے تو ایسے اسٹوڈنٹس کو اب امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا۔ پیش ہے تفصیلات۔ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ویزے کا حصول اب غیر ملکی طالب علموں کے لیے بہت زیادہ مشکل بن جائے گا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسٹوڈنٹ اور دیگر اقسام کے ویزوں کے لیے درخواستیں دینے والوں کی زیادہ سخت چھان بین کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے بیرون ملک موجود امریکی سفارتکاروں کو حکم دیا کہ وہ اسٹوڈنٹ اور دیگر اقسام کے ویزوں کے لیے درخواست دینے والے افراد کے سوشل میڈیا مواد کی مکمل چھان بین کریں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل پر تنقید کرنے والوں کو امریکہ میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ واضح ہے کہ کچھ عرصہ قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے جس کے تحت ایسے غیر ملکی شہریوں کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا جو امریکی شہریوں، ثقافت، حکومت، اداروں یا اصولوں کے خلاف تنقیدی سوچ رکھتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اسرائیل کے خلاف تنقید کرنے والے غیر ملکی افراد بشمول طالب علموں کو بھی ڈیپورٹ کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کے مراسلے میں کہا گیا کہ ہدایات پر فوری طور پر عمل آوری کی جائے اور قونصلر عہدیداران ویزا اور درخواستیں جمع کرنے والے مخصوص طالب علموں اور دیگر افراد کے نام فراڈ کی روک تھام کرنے والے یونٹ کو بتا دیں تاکہ ان کے سوشل میڈیا مواد کی مکمل طور پر تحقیقات کی جا سکے۔ اس فیصلے سے امریکہ کے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کرنے والے نوجوانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے غزہ میں جاری فوجی آپریشن میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر کے اسے اسرائیل کے سیکورٹی زونز میں شامل کر دیا جائے گا۔ اپنے ایک بیان میں کاٹز کا کہنا تھا کہ جن علاقوں میں لڑائی جاری ہے وہاں سے بڑے پیمانے پر فلسطینی آبادی کا انخلا کیا جائے گا۔ انہوں نے غزہ کے رہائشیوں سے حماس کے خاتمے اور اسرائیل یرغمالیوں کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہی اس جنگ کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ تاہم اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ واضح نہیں کیا کہ اسرائیل غزہ کے کتنے بڑے حصے پر قابض کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملوں میں مزید شدت آتی جا رہی ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں اور ٹینکوں نے رفح اور خان یونس کے بڑے علاقوں پر درجنوں فضائی حملے کیے اور توپخانے کے گولے داغے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوجی گاڑیوں نے وسطی رفح کی جانب پیش قدمی بھی کی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے لبنان میں ایک بزدلانہ حملے میں اسلامی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سرکردہ رہنما علی حسن بدیر کو شہید کر دیا۔ دوسری جانب حزب اللہ نے اپنے رہنما حسن علی بدیر المعروف ابو جواد اور علی حسن بدیر المعروف الحاج ربیہ کی شہادت کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شہادت پر سوگ کا اظہار کیا۔ قابض صہیونی فوج نے انہیں بیروت کے جنوبی مضافات میں ایک رہائشی عمارت پر بزدلانہ فضائی حملے میں نشانہ بنایا تھا جس میں ان کے ساتھ 4 افراد شہید اور 7 زخمی ہو گئے تھے۔ حزب اللہ کے مطابق چھاپے میں فلسطینی امور کے ذمہ دار حزب اللہ کے ایک اہلکار کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ حملے کا نشانہ حسن بدیر تھے جو حزب اللہ کے فلسطینی فائل کے لیے جماعت کے پولیٹیکل بیورو کے نائب سربراہ تھے جو اس وقت اپنے خاندان کے ساتھ گھر پر تھے۔ اس سے قبل اسرائیلی قابض فوج نے جنرل سیکورٹی سروسز شاباک اور انٹیلیجنس سروس موساد کے ساتھ ایک مشترکہ بیان میں اعلان کیا کہ اس نے لبنانی حزب اللہ کے رہنما حسن بدیر کو صبح سویرے فضائی کارروائی میں شہید کیا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ دہشت گردانہ حملے سے لاحق خطرے کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا جس کا مقصد اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچانا تھا۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات کے خلاف سلامتی کونسل میں شکایت درج کرا دی۔ ایران نے ٹرمپ کے بیانات کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ خط میں اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے لکھا کہ اگر امریکہ یا اسرائیلی حکومت نے ایران پر کسی بھی قسم کا حملہ کیا تو اس کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے اتوار کے روز ایران کو دھمکی دی تھی کہ اگر تہران نے اپنے جوہری پروگرام پر واشنگٹن کے ساتھ معاہدہ نہ کیا تو اسے بمباری اور مزید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
صدر ٹرمپ کے دھمکی پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ردعمل میں کہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی دشمنی ہمیشہ سے رہی ہے، امریکہ نے ایسا کوئی اقدام کیا تو اس سے سخت جوابی دھچکا پہنچے گا۔ آیت اللہ خامنئی کا کہنا تھا کہ امریکہ نے پہلے کی طرح ایران میں بغاوت کا سوچا تو ایرانی عوام خود نمٹ لیں گے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک آنر۔ اسرائیلی فوج کی آج صبح غزہ میں پھر بمباری، مزید 17 فلسطینی شہید۔ عالمی برادری غزہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے ایک بار پھر ظالم اسرائیل کے خلاف عالمی مداخلت کا کیا مطالبہ۔ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ویزے کا حصول اب غیر ملکی طالب علموں کے لیے مزید مشکل۔ اسرائیل یا امریکہ کے خلاف سوشل میڈیا پر لکھنے والوں کو نہیں دیا جائے گا ویزا۔ قابض اسرائیلی فوج نے لبنان میں حملہ کیا، اسلامی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سرکردہ رہنما علی حسن بدیر کو شہید کر دیا۔ ایران نے ٹرمپ کے بیانات کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکی صدر کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات کے خلاف سلامتی کونسل میں درج کروائی شکایت۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔